أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحبة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكر فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد رسول ربكم وخاتم أنبيائكم، أقول عودا على بدء ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، وما أنا من الكاذبين، فاسمعوا إلي بأسماع واعية وقلوب راعية. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شہزادی دو عالم کے خطبے کے جملات کو سرنامہ سخن، سرنامہ گفتگو قرار دے کر ان مجلسوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور عنوان کے طور پر معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی سیرت سے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ شہزادی کا ارشاد کہ اے لوگوں مجھے پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اور میرے بابا محمد جو کہ رسول ہیں تمہارے خدا کے اور خاتم الانبیاء ہیں، اقول عودا علی بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، میری پہلی اور آخری بات صرف یہی ہے، اور جو میں کہہ رہی ہوں اس میں غلط نہیں ہوں، جو کر رہی ہوں وہ بے جا نہیں ہے، اور فاسمعوا الی باسماع واعیہ وقلوب راعیہ، اور میری بات کو کان کھول کر اور دلوں کے ساتھ سنو۔ مقدمہ اس خطبے کا آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا۔ سیرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو انتخاب اس لیے کیا ہے انسان نے، اس لیے انتخاب کیا ہے ہم نے کیونکہ مزاج بشریت یہ ہے
ہم اور آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی آپشن دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں میں اختیار دیا جاتا ہے، تو ہم بہترین چیز کو منتخب کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہر عقل مند انسان یہ چاہے گا کہ جو اس کو اختیار دیا جا رہا ہے جن چیزوں کے بارے میں، اس میں سے بہترین چیز کو وہ انتخاب کرے۔ لہٰذا جب بات اس مسئلے کی ہے، اتنے اہم مسئلے کی ہے کہ ہم کس کی سیرت پر چلیں، اپنی زندگی کا آئیڈیل کس کو بنائیں، تو اس میں بھی وہی قاعدہ لاگو ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اس قاعدے پر۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے اور دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جب بھی کوئی چیز انتخاب کرو اس میں سے بہترین کو انتخاب کرو۔ لہٰذا جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جب ہم نے اخلاق کا مطالعہ کیا، جب ہم نے سیرت پڑھنا شروع کی لوگوں کی، تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم چونکہ مسلمان پیدا ہو گئے، چونکہ ہم شیعہ پیدا ہو گئے لہٰذا ہم ان کو ماننے لگے، نہیں، بلکہ اہمیت اس وقت ہے کہ جب معرفت کے ساتھ اس سیرت پہ ہم چلیں، جب ہم سمجھ کے اس سیرت پر چلیں گے، جس بات کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، جب ہم سمجھ کر سیرت اہل بیت پر عمل کریں گے تب ہم لوگوں تک اس سیرت کو پہنچا سکیں گے۔ جب ہم خود مطمئن ہوں گے تب ہم لوگوں کو مطمئن کر پائیں گے۔ لہٰذا بہترین سیرت کے طور پر اہل بیت کی سیرت کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس میں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو ان دنوں کی مناسبت سے۔ کیوں؟ چونکہ ارشاد یہ ہے امام کا کہ فی بنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، جیسے کل آپ نے سنا کہ امام معصوم شہزادی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مان رہے ہیں۔ تمام خوبیاں موجود ہیں جناب شہزادی کونین میں۔ جب ہم شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم مختلف زاویوں سے آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسے نمونے کی تلاش ہے کہ جو کسی زندگی کے ایک پہلو میں کمال تک نہ ہو بلکہ ہر پہلو میں کمال پر فائز ہو۔ جب ہم اپنے لیے کسی ایسے کو منتخب کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہر پہلو سے کمال پر فائز ہو۔ امام فرما رہے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم، اگر تمام خوبیوں کو، اگر اس دنیا کی تمام خوبیوں کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر اور اس کو کسی شخص کی صورت دی جائے تو وہ صورت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بنے گی۔ بل ہی اعظم، بلکہ جو صورت بن کے سامنے آئے گی اس سے بھی زیادہ باعظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اگر تمام خوبیوں کو انسان جمع کرے ایک جگہ پر اور اس کو انسانی پیکر بنا دے تو وہ فاطمہ ہے، بلکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس سے بھی اعظم ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایسی شخصیت کو سیرت بنا کر اپنے لیے اپنے سامنے رکھیں نمونے عمل کے طور پر، اور ان کی زندگی دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی سدھارتے جائیں۔ یہ کردار، یہ رفتار، یہ گفتار، یہ تمام زندگی بسر کرنے کے طریقے سب اہل بیت کی زندگی سے ہمیں لینا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی فقط کوئی قصے اور کہانی تک محدود نہیں ہے۔ ہم اس کو فقط سن کر خوش ہو کر بھول جائیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ سیرت پر عمل کرنا اس کو نہیں کہتے، بلکہ سیرت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دقیق طور پر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان کے ہر قدم کو اپنے لیے درس سمجھیں۔ جب درس سمجھیں گے تو اس پر عمل کر پائیں گے۔ لہٰذا گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ کل کی مجلس اور آج کی مجلس دونوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت سے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، دونوں مجلسیں جناب سیدہ کی معرفت کے حوالے سے ہیں
کیوں؟ چونکہ جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم خود مطمئن نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم عمل کے میدان میں کمزور نظر آئیں گے، اور ہمیں میدان عمل میں اپنا کردار دکھانا ہے۔ فقط کہہ کر کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک کریں۔ جب نزدیک ہوتے جائیں گے، جب قریب ہوتے جائیں گے، جب نزدیک ہوں گے اہل بیت علیہ السلام سے، تو اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ یہ قرب اہل بیت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جب قرب اہل بیت حاصل ہوگا، جب اہل بیت سے تقرب حاصل ہوگا، تو تقرب الہی ممکن ہے۔ چونکہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تک اگر آنا ہے تو وسیلے کے ذریعے آؤ، اور اہل بیت بہترین وسیلہ ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مرکز نور سے نزدیک کرتے جائیں، ہم اپنے آپ کو مرکز طہارت سے قریب کرتے جائیں۔ جتنا ہم قریب ہوں گے، اتنا ہمارے اندر، ہمارے کردار میں اور اہل بیت کے کردار میں شباہت پیدا ہونے لگے گی۔ جب یہ شباہت پیدا ہونے لگے گی، اس وقت لوگ یہ کہیں گے ہاں یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ تب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے۔ افسوس یہ ہے، مقام افسوس یہ ہے کہ اگر آج کل کے نوجوان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب ایسے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ان کو کسی صف میں کھڑا کیا جائے اور غیر اسلامی طریقے سے رہنے والے لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے تو یہ آپ نہیں بتا پائیں گے کون محب اہل بیت ہے۔ ہمارا ظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں، ہم بتا سکیں، پہچان سکیں صرف صورت و شکل کو دیکھ کر۔ یہ معنی نہیں ہے اہل بیت کی سیرت پر چلنے کا۔ ہمارا پہناوا، ہمارا ظاہر سب مشابہ ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے۔ لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک کریں۔ اہل بیت سے نزدیک کرنے کی اپنے آپ کو اور ان سے نزدیک ہونے کی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر وہ طہارت لے کر آئیں جو طہارت اہل بیت علیہ السلام کی، چونکہ ان سے قریب کوئی نجاست ہو نہیں سکتی، ان کے پاس کوئی برائی جا نہیں سکتی۔ لہٰذا جب تک نفسانی طہارت نہیں ہوگی تب تک ہم ان سے تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سنخیت کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس تشابہ کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہدف خلقت بشریت یہ ہے کہ جو 14 معصومین کا حصار ہے کہ معصومین علیہ السلام فقط 14 ہیں اور اس کے زیادہ اور اس سے کم نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان سے نزدیک ہونا چاہ رہے تو ہم گویا عصمت میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، نہیں، قطعاً یہ معنی نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دائرہ عصمت ہے اس سے اپنے آپ کو جتنا قریب کر سکتے ہو کریں، جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہو کریں۔ یہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ جو مقام جناب سلمان فارسی ہے کہ کس طرح سے آپ اٹھ کر آئے، آپ پہلے سے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن آپ اٹھ کر آئے اور معرفت اہل بیت اس طرح سے حاصل کی کہ اہل بیت خود کہنے لگے کہ مننا اہل البیت، سلمان مجھ اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کیوں یہ ممکن ہوا؟ یہ اس وقت ممکن ہوا کہ جناب سلمان فارسی میں اپنی زندگی میں سیرت اہل بیت پر اس طرح عمل کیا کہ اس دائرہ عصمت سے اپنے آپ کو نزدیک کر دیا۔ تو اہل بیت خود یہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے ہے، کہ یہ ہماری سنخیت رکھتا ہے، ہم سے تشابہ رکھتا ہے، گویا یہ ہم میں سے ہے۔ سنخیت و تشابہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرض کیجئے کہ ایک بزم ہے، ایک گیدرنگ ہے، اس میں مختلف قسم کے، فرض کیجئے صرف ڈاکٹر موجود ہیں، یا ایک گروپ ہے جس میں فقط وکیل موجود ہیں۔ تو اب اگر میں اس گروپ میں جا کے بیٹھ جاؤں اور اپنی بات کہنا چاہوں، ان کی فیلڈ میں انٹرفیئر کرنا چاہوں، تو وہ مجھے اپنی بزم میں قبول نہیں کریں گے،
کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہیں گے بھائی آپ کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کی وہ معلومات و اطلاعات نہیں ہے جو ہماری ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بزم میں نہیں آ سکتے، ہم آپ کو اپنی بزم میں قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ آپ میں اور ہم میں سنخیت اور تشابہ نہیں ہے۔ بس یہی مثال اہل بیت اور ہم میں ہو سکتی ہے۔ ہم اس وقت اہل بیت میں سے ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر تشابہ کو پیدا کریں، شبیہ اہل بیت ہو جائیں۔ یہ کام ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام ناممکن ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر عزم کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اس فاصلے کو کم کر سکیں۔ محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے یقیناً کہ ہمیں پہلے قدم میں ہمیں اپنی لیاقت کو ثابت کرنا ہے، پہلے قدم میں ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب ہم پہلا قدم اٹھا لیں گے تو یقین جانیے کہ کریم اہل بیت اس طرح کے کریم ہے یہ اہل بیت کہ خود ہمیں اپنی باہوں میں اور آغوش میں لیں گے، خود وہ آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کریں گے۔ دیر اس بات کی ہے کہ ہم فقط وہ قدم اول اٹھا لیں، اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لیں کہ جو طہارت ہے وہ ہم میں آ سکے۔ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے وہ شیطان کا حربہ اور حملہ پیش کیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیرت اہل بیت پہ چل نہیں سکتے چونکہ وہ معصوم تھے، ہم غیر معصوم ہیں، ان کی زندگیاں الگ تھیں، ہماری زندگیاں الگ ہیں، تو یہ غلط فکر ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ اسی طرح دوسری فکر یہ بھی ہے کہ ہم سے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، ہم سے اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے اتنی معصیتیں ہو گئی ہیں، لہٰذا اب ہمیں اہل بیت اپنی بزم میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ غلط فکر ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ دعوت الہی یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ خداوند عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے اپنے آپ کو منقطع نہ کرو، میری رحمت سے اپنے آپ کو نہ کاٹو، کیونکہ اگر تم کاٹ لو گے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہے گی، بلکہ جب تک تم ہم سے رابطہ برقرار رکھو گے تو ہم تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یغفر الذنوب جمیعا، تمام جتنے آپ تصور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان مایوس نہ ہو۔ یہ ہے سیرت اہل بیت، یہ ہے معرفت اہل بیت کہ اگر مایوس ہو گئے یہ تو ہم گویا شیطان کی ولایت میں چلے گئے، اور اگر ہم مایوس نہیں ہوئے تو گویا اہل بیت سے ابھی بھی نزدیک ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے انسان ڈپریشن میں ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ ڈپریشن میں جب انسان جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کے ہم سے اتنی خطائیں ہو گئی، ہم سے اتنے گناہ ہو گئے، ہم کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، ہم سوسائٹی میں کوئی ملا کو معیار نہیں رکھتے، کوئی ہمیں اپنی بزم میں قبول نہیں کرے گا۔ اسلام اتنی امید دیتا ہے انسان کو کہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کیا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی اسلام نے، یہ خراب تفکرات بھی اسلام نے مٹانے کی کوشش کی ہے کہ رحمت خدا سے انسان اپنے آپ کو مایوس نہ کرے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، مجھے خدا معاف نہیں کرے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، تمہیں خدا معاف کر دے گا۔ کہا مولا نہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ میرے گناہ ہیں۔ امام نے پھر کہا نہیں، خدا جتنے بھی گناہ ہو تمہارے معاف کر دے گا۔ توجہ کا طالب ہوں کہ کس طرح سے امام اس امید کو قلوب میں اور ذہنوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ اس نے جب دوبارہ تکرار کی کہ یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی پوری زندگی معصیت میں گزار بسر کر دی ہے، تو امام نے اس کو اس طرح سے امید دلائی۔ یہ شخص وہ شخص ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈپریشن میں ہے، یہ شخص نا امید ہو چکا ہے رحمت خدا سے۔ تو امام کس طرح سے اس کو اپنے سے نزدیک کر رہے ہیں، ولایت اہل بیت و محبت اہل بیت سے نزدیک کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جو تم نے گناہ کیے ہیں تو کیا وہ گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہیں؟
کہا نہیں مولا، بارش کے قطرات سے تو زیادہ نہیں ہے. تو فرمایا اگر تمہارے گناہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوتے تو خداوند عالم ان کو بھی معاف کر دیتا. کتنی امید والا یہ جملہ ہے، انسان کو ایک نئی جان اور روح دے دیتا ہے کہ اگرچہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اگرچہ ہم نے مخالفت کی ہے، لیکن وہ پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے، یہ اہل بیت اتنے رحیم و کریم ہیں کہ یہ ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں اپنی بزم میں قبول کر لیں. محبت اہل بیت کا ملاک یہ ہے اور امتیاز یہ ہے کہ اگر ہم ان سے نزدیک ہوں تو یہ ہمیں اپنے آپ سے اور نزدیک کرتے ہیں. یہ قوہ جاذبہ ہے اہل بیت کی ولایت میں کہ ہمیں جذب کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد علیہ، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ جب یہ دل میں آ جاتی ہے تو گناہوں کو کھا لیتی ہے. کس طرح؟ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یعنی پھر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا. یعنی مشکل ہے تصور اس بات کا کہ کوئی محب اہل بیت ہو، کوئی محب علی ابن ابی طالب ہو اور پھر بھی گناہ کر رہا ہو. کوئی اہل بیت کا محب ہو پھر بھی اس سے نماز چھوٹ رہی ہو، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو پھر بھی اس سے روزے چھوٹ رہے ہوں. یہ بات ممکن نہیں ہے، چونکہ جب قلب میں محبت اہل بیت آ جائے گی، جب دل میں محبت اہل بیت آ جائے گی تو وہاں پہ کوئی معصیت کا تصور نہیں ہے. یہ ہے امتیاز معرفت اہل بیت کہ جس کو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں سیکھنا ہے. ایک اور بہت نورانی حدیث کہ جس کے اندر پھر سے یہی جملات ہیں کہ کس طرح سے محبت اہل بیت ہمیں امید دیتی ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب، پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کی صورت کے نور سے. یہ کون سا نور ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے، بہت اس میں بھی طولانی بحث و گفتگو ہے ہو سکتی ہے. ان اللہ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملکا یستغفرون لہ ولمحبیہ. پروردگار عالم نے امیر کائنات کے نورانی چہرے کے نور سے 70,000 ملک خلق کیے ہیں، 70,000 ملائکہ خلق کیے ہیں. ان ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے لیے دعا اور استغفار کریں اور ان کے چاہنے والوں کے لیے دعا اور استغفار کریں. یہ امتیاز محبت اہل بیت ہے. اور کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ ملائکہ اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے استغفار کریں. یہ امتیاز محبت اہل بیت ہے، یہ منزل و مقام معرفت اہل بیت ہے. تو جب تک معرفت اہل بیت واضح نہیں ہوگی، کیوں ہم آخر جا کر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں؟ ہمیں ہمارے لیے روشن ہونا چاہیے. آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کہہ دیں اور لوگ قبول کر لیں. ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے. کم از کم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. لہٰذا معرفت کو سمجھنے کے لیے انسان خود بخود بیٹھ کر معرفت حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی معرفت خود بخود ناممکن ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ خود یہ اپنے آپ کو پہچنوائیں. جب یہ اپنے آپ کو پہچنواتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون ہے، تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون ہے. لہٰذا اگر سیرت جناب سیدہ پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اگر اس آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہے کہ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، علم حاصل کرو کہ میں فاطمہ ہوں، معرفت حاصل کرو میری کہ میں فاطمہ ہوں، تو یہ فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے خطاب نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہمارے لیے خطاب ہے. اور ہمیں اس آواز کو شہزادی کی لوگوں تک پہنچانا ہے. ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ قرآن میں تو دیکھیے معرفت اہل بیت اور شہزادی کی عظمت،
کیوں ہم شہزادی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں؟ قرآن میں تو خداوند عالم نے جناب مریم کو سید نساء العالمین کہا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ان کو نساء العالمین کہہ رہا ہے اور رسول اکرم جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو سید نساء العالمین کہہ رہے ہیں؟ تو کیا یہاں پہ اختلاف نہیں ہے؟ سوال کرنے والے نے پوچھا. تو امام نے جواب اس کو یہ دیا کہ وہ بات بھی صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جناب مریم اپنے زمانے میں سید نساء العالمین تھیں، لیکن شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اول خلقت سے آخر خلقت تک سب کے لیے سید نساء العالمین ہے. جو سب کے لیے سید نساء العالمین ہو، جو سب عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہو، تو اس کو انتخاب کرنا چاہیے سیرت کے لیے، نمونہ عمل کے لیے، آئیڈیل کے لیے، کہ ان کی زندگی کو دیکھتے رہو اور اپنی زندگی کو سدھارتے رہو. اور میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ فقط معرفت اس کو نہیں کہتے کہ یہ جان لیں کہ ان کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کی جائے ولادت، مکان شہادت، کس کی بیٹی تھی. ضروری ہے یہ، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر فقط یہ ظاہری معلومات ملاک ہوتا تو دشمن ہم سے زیادہ باخوبی واقف تھا، اور آج بھی ہے. وہ ہم سے زیادہ ہمارے نقاط قوت کے اوپر توجہ کرتا ہے، جو ہماری طاقتیں ہیں اس پر توجہ کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اس ظاہری معلومات کے علاوہ بھی معرفت حاصل کرنا ہے. مقام افسوس لیکن یہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو پیش کروں، ورنہ فقط قصوں کو سن لینا اور نکات اور فضائل کو سن لینا اور خوش ہو جانا کافی نہیں، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں. مقام افسوس یہاں پر ہے کہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ کوئی آیا اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن اس کو 12 امام کے نام تک یاد نہیں. آنے والا آ رہا ہے، یہ اقرار کر رہا ہے کہ محب اہل بیت ہوں، لیکن اس کو کلمہ تک نہیں آتا. یہ مقام افسوس ہے. یہ شہزادی کے ہدف کو پامال کرنا ہے. یہ اثر ہے اس بات کا کہ ہماری سوسائٹی کا ماحول، ہمارے معاشرہ کا ماحول ایسا نہیں ہے جیسا سیرت سیدہ ہے، جیسا شہزادی ہم سے چاہتی ہیں. آج اگر ہمارے نوجوان بچوں سے پوچھا جائے، گفتگو کی جائے، سوال جواب کیا جائے، تو افسوس کے ساتھ ان نوجوانوں کو، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اکثر میں نے دیکھا، میں نے خود تجربہ کیا ہے، میں سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کرکٹ پلیئر اور فٹ بال پلیئروں کے بارے میں پوچھیں تو ان کو زیادہ معلومات ہوگی، اور اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں تو ان کو کم معلومات ہوگی. فلاں سیریل کب آئے گا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اس کے بارے میں پوری معلومات ہے، لیکن کب شہادت ہوئی، کب وفات ہوئی، کیا اختلافات ہیں، یہ اس سے بے خبر ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیا یہی سیرت جناب سیدہ ہے؟ کیا یہی اقرار محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم فقط کہتے رہیں زبان سے کہ ہم چاہنے والے ہیں اور ان کے ہدف کو خدا نخواستہ پامال کر رہے ہیں؟ کیوں ہے ایسا؟ چونکہ ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا نہیں ہے جیسا شہزادی چاہتی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے جیسا شہزادی چاہتی ہے. اس لیے اتنا تاکید کی جا رہی ہے کہ سیرت اہل بیت پہ چلیں. جب تک ہمارے گھروں کا ماحول نہیں ٹھیک ہوگا تب تک ہم منتظر نہیں رہ سکتے کہ امام ظہور فرمائیں. جب گھر میں ساری باتیں اسی کے اوپر ہیں، اسی میچ اور اسی فٹ بال اور اسی ڈراموں اور اسی دنیاوی باتوں پر ہیں، تو ان باتوں کا اثر بچوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ان کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ غلط سیرت پر ہو رہی ہے، چونکہ ان کے سامنے اہل بیت کی بات ہی نہیں ہوتی. ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اپنی معلومات کو فقط محرم اور سفر تک محدود کر کے رکھا ہے، ان مجالس تک محدود کر کے رکھا ہے.
کوئی اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اپنی دنیاوی مشغولیات میں اتنا کھو چکے ہیں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ ہم بھول چکے ہیں۔ فقط آ کر مجلس میں بیٹھ کر مجلس سن لینا کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑی خدمت کر دی۔ یہ دین کی خدمت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس پیمانے پر ہو رہی ہیں یہ عزاداریاں اس سے 10 گنا زیادہ پیمانے پر ہونا چاہیے، چونکہ فی الحال جو ہم بچے ہوئے ہیں وہ انہی کی بدولت بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تب تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مجلسوں اور ان محافل اور ان عزاداریوں سے کے علاوہ ایک قدم آگے بڑھ کر خود کوشش کریں کہ معرفت کسب کر سکیں، چونکہ اس مختصر سے وقت میں فقط اشارے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ گفتگو کب ہوگی؟ اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یہ نہ پڑھیے برا لگے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ اگر آج یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی پبلک آمادہ نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے تو کب آمادہ ہوگی؟ ابھی جلدی ہے، میں کہہ رہا ہوں دیر ہو چکی ہے، جلدی نہیں ہے، دیر ہو چکی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اس جذبے کو لے کر جائیں کہ ہمیں بدلنا ہے۔ یہ ایام عزا کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، باقی ہیں، ہمارا تشخص قائم ہے، لیکن اگر ہم ابھی بھی مشکلات میں گرفتار ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ ہماری خود کی کوتاہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کمی نہیں ہے، اسلام کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہیاں ختم ہوتی ہیں اس نام پر کہ اسلام برا ہے، کیونکہ مسلمین خطا کار ہیں۔ اگر ہم کوئی خطا کرتے ہیں اس نام کے اوپر کہ ہم شیعہ ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ میرے نام یہ چیز لکھی جائے گی، بلکہ یہ خطا اہل بیت کے نام پہ لکھی جائے گی۔ لوگ کہیں گے ان کے رہنما ایسے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، میرے لیے زینت بن کے رہو، میرے لیے باعث پشیمانی بن کے نہ رہو۔ یہ ہمارے اندر جذبہ و حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم محرم اور سفر میں جو اہتمام کرتے ہیں، جو انتظام کرتے ہیں، جن باتوں کا خیال کرتے ہیں، انہی باتوں کو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان ایام فاطمیہ میں بھی خیال کریں، ان کا احترام کریں۔ جس طریقے سے ہم سیاہ پوش ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ایام فاطمیہ میں بھی سیاہ پوش ہو جانا چاہیے، چونکہ ہم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو ابھی تک دنیا میں نہیں پہچانوایا، چونکہ خود نہیں پہچانا اس لیے نہیں پہچانوایا۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم عزائے امام حسین علیہ السلام کو برپا کرتے ہیں اسی طریقے سے عزائے جناب سیدہ بھی برپا ہونا چاہیے۔ اگر ایام تاسوعہ اور عاشوراء اور اربعین میں ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم صدائے حل من ناصر ینصرنی پر لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ایام فاطمیہ میں بھی ہمارے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ پر لبیک یا فاطمہ کہیں۔ اے لوگوں ہماری معرفت حاصل کرو، اس پر ہم لبیک کہیں۔ لبیک یا فاطمہ کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ شہزادی ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کی معرفت حاصل کریں گے۔ لبیک کا معنی یہ ہوگا کہ شہزادی ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت پر چلیں گے۔ شہزادی ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ مقصد اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس بات پر بار بار تاکید اس لیے کی جا رہی ہے چونکہ مقصد زیادہ ضروری ہے۔ جس چیز کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے قربانی دی ہے وہ چیز اہم ہے، قربانی اہم نہیں ہے۔
جس کے لیے آپ نے قربانی دی ہے وہ چیز اہم ہے. ہم قربانی پر روتے ہیں، ہدف کو بھول جاتے ہیں. ہماری غلطی یہاں پر ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں لیکن جس لیے یہ قربانی پیش کی گئی ہے اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم پر یہ فرض ہے. کیوں ہم پر فرض ہے؟ چونکہ ہم چاہنے کا اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چونکہ ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، تاریخی حقائق موجود ہیں. بس عزیزان کی زحمت کو تمام کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بول کر بھی، اپنے قول سے بھی اہل بیت کی معرفت کو پہچنوایا اور عمل انجام دے کر بھی اہل بیت کی معرفت کو پہچنوایا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو پہچنوایا. آتے ہوئے دیکھ کر تعظیم سے کھڑے ہو جانا، فداہا ابوہا کہنا کہ باپ تم پر فدا ہو جائے، ام ابیہا کہنا، فاطمہ بضعۃ منی کہنا. یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کیا مقام و منزلت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. اور فعل عمل انجام دے کر بھی بتایا. اہل تسنن کی 2 کتابیں، جواہر الحسان فی تفسیر القرآن، حوالہ ہونا چاہیے. جب انسان اپنے رہنماؤں کے فضائل اپنے مخالفین سے سنے تو اس کا مزہ الگ ہے. چونکہ فضل وہ ہے کہ جس کی شہادت و گواہی دشمن دے. اپنے تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی کہے. ہمارے اور آپ کے ائمہ اور رہنماؤں کا امتیاز یہ ہے کہ آج تک کسی نے جھوٹی سی جھوٹی روایت بھی ان کی مخالفت میں، ان کے کردار میں نہیں اٹھائی، نہیں پیش کر سکتے. مخالفین بھی تعریف کرتے ہیں. لہٰذا الدر المنصور میں، الدر المنصور اور جواہر الحسان کی یہ روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد سے رسول اکرم نے اپنا یہ دستور بنا لیا تھا. تقریباً 7 یا 8 مہینے تک رسالت مآب کا دستور یہ بن گیا تھا کہ وَيَأْتِي بَابُ عَلِيٍّ، کہ رسالت مآب ہر دن جناب امیر کائنات کے دروازے پہ آتے تھے. یأتی کل یوم باب علی عند وقت کل صلاۃ. ختمی مرتبت 7-8 مہینے تک ہر نماز کے وقت، یعنی دن میں کم از کم 5 بار حضرت امیر کائنات کے دروازے پر آتے تھے جب یہ آیت نازل ہو چکی، اور آ کر خاص انداز میں اشارہ کر کر السلام علیک یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کرتے تھے. اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اشارہ کر کے کہتے تھے عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند عالم آپ اہل بیت سے، اب آپ ایمان سے یہ بتائیے کہ رسالت مآب جیسی شخصیت کیا کبھی تنہا مسجد جاتی ہوگی؟ دن میں 5 دفعہ، وہ بھی 7-8 مہینے تک رسالت مآب مسجد جاتے تھے. اور عند وقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسجد جانے سے پہلے در علی ابن ابی طالب پر کھڑے ہو کر اس طرح سے سلام دینا لوگوں نے کتنا دیکھا ہوگا. لہٰذا اب یہاں پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد در بدر نہ بھٹکنا، میرے بعد میرے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے در پر آنا. اس طرح آ کر سلام کیا. تو اب مسلمان ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو بدعت کرتے ہیں.
ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. یہ تو سیرت نبوی ہے کہ نماز کے وقت زیارت پڑھتے ہیں, اہل بیت کو سلام کرتے ہیں. یہ عظمت اہل بیت علیہ السلام. ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے اور سنیوں کے عالم دین ہیں, اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے سوال یہ کرتے ہیں ایک روایت کے بارے میں کہ استاد یہ بتائیے کہ میں نے ایک روایت سنی ہے, بس یہ روایت اور ربط مسائل. کہ یہ بتائیے کہ میں نے روایت یہ سنی ہے کہ رسول اکرم کی ایک بیٹی تھی کہ جن کا نام زینب تھا, اور وہ سفر کر رہی تھی, اور سفر کے حالت میں وہ حاملہ بھی تھی. اس سفر کے دوران دشمنوں نے, ڈاکوؤں نے اس کاروان پر حملہ کیا. یہ روایت پوچھ رہے ہیں سنی عالم. جب کاروان پر حملہ کیا تو زینب جو کہ رسول کی بیٹی ہیں, ان کا حمل ضائع ہو گیا. تو یہ خبر رسالت مآب تک پہنچائی گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. جب یہ خبر رسالت مآب تک پہنچی تو آپ بہت غضبناک ہوئے, اور آپ نے فوراً یہ حکم دیا کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو وہ واجب القتل ہیں اور فوراً قتل کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ بیٹی کہ جس کو رسول نے پالا ہے فقط, ان کے بارے میں سن کر کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا, ان کی اولاد ضائع ہو گئی, اتنا غضب کیا رسول اکرم نے, اتنا ناراض ہوئے رسول اکرم. تو جس بیٹی کو لخت جگر کہنے والا رسول, سمجھ گئے آپ, جس بیٹی کو بضعۃ منی کہتے تھے, جب سنا ہوگا کہ محسن شہید ہو گئے تو کیا شہید کرنے والوں پر غضبناک نہیں ہوئے ہوں گے؟ اگر ہوتے تو یقیناً ان کے لیے بھی حکم دیتے کہ یہ واجب القتل. جن لوگوں نے اتنا ستایا ہے بی بی کو, جنہوں نے اتنا پریشان کیا ہے بی بی کو کہ آپ مریض ہو گئیں, آپ زخمی ہو گئیں, آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا, آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, اتنے مظالم ڈھائے ہیں, کیا رسول اکرم ان لوگوں سے راضی ہو سکتے ہیں؟ کون سی ایسی مصیبتیں تھیں, کتنی عظیم مصیبتیں تھیں کہ شہزادی یہ جملہ کہہ رہی ہیں, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرن لیالیا. اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو یہ دن رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے. یعنی ایسی مصیبتیں ہیں کہ 18 سال کی جوانی میں ایک جوان بی بی بوڑھی نظر آنے لگی. یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ کمر خمیدہ ہو گئی, یہ وہ مصیبتیں ہیں, یہ وہ زخم ہیں کہ آپ بستر پر آ گئیں, اب آپ اٹھنے پھرنے اور چلنے کے لائق نہیں رہیں. کس طرح ستایا ہے بی بی کو اور پریشان کیا ہے کہ شہزادی, آپ مجھے ایمان سے بتائیے کہ مرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بعد جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں, تاکہ میرے جو پسماندگان ہیں, میرے جو بچے ہیں, میرے جو رشتہ دار ہیں, اتنے سارے مجمع کو دیکھ کر کچھ تسکین حاصل ہوگی, کچھ تسکین قلب حاصل ہوگی, کچھ دلاسا ملے گا. لیکن شہزادی کو اتنا پریشان کیا گیا تھا, اتنا ستایا گیا تھا کہ آپ وصیت یہ کر رہی ہیں, یا ابا الحسن کفنی باللیل دفنی باللیل غسلنی باللیل. اے ابا الحسن مجھے رات ہی میں دفن کر دیجئے گا, مجھے رات ہی میں غسل دے دیجئے گا, مجھے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں دفن کر آئیے گا, میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دیجئے گا. اتنا ستایا تھا بی بی کو کہ اب کوئی امت سے امید نہ تھی کہ وہ بچوں کو دلاسا دیں گے. اجرکم اللہ, جزاک اللہ. کتنا ستایا تھا بی بی کو. حضرت امیر, میرا غریب مولا اب تنہا ہو گیا,
اب کوئی مددگار حضرت امیر کا نہ رہا، اب کوئی غمخوار نہ رہا، اب کوئی ایسا نہ رہا کہ جس سے حضرت امیر اپنے دل کا درد بیان کر سکیں۔ کم سے کم شہزادی کے ہونے سے یہ تو تھا کہ آگے بیان کرتے تھے، اے بنت رسول اب مجھے کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا اب امیر کائنات نے کیا کیا؟ قبروں کے پاس جا جا کر رونا شروع کیا۔ ہر قبر پر جا کر ہر رات میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ ایک قبر پہ ایک وقت رو رہے تھے، اتنا گریہ کیا ہے کہ آپ کو غش آ گیا۔ آپ کو جب غش آیا ہے تو غش کے عالم میں بیداری، غش کے عالم میں شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی آئی ہیں، فرما رہی ہیں جزاک اللہ یا ابا الحسن، آپ نے بہت گریہ کیا ہے ہم پر، یقیناً آپ کو میری یہ فراقت بہت مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن اس وقت اب آپ گھر چلے جائیے۔ اے بی بی کیوں گھر چلا جاؤں؟ کہا ہے ابا الحسن زینب نیند سے اٹھ گئی ہے، مجھے وہاں پر نہ پا کر رو رہی ہے، آپ بھی اس کے پاس نہیں ہیں، گھر جائیے اور جا کے زینب کو دلاسا دیجئے۔ حضرت امیر کھڑے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں زینب بیدار ہیں، گلے سے بچی کو لگا لیا، دلاسا دیا، اے بیٹی چپ ہو جاؤ، تمہارا باپ ہائے ننھی سکینہ کہ جب اپنے باپ کو چاہا کہ باپ سے ملاقات ہو جائے تو دلاسے کے بجائے تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چینے گئے۔ جب بچی نے چاہا باپ کو اس کو دیدار کر لے تو بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر پیش کر دیا گیا۔ جناب سکینہ نے باپ کے سر کو آغوش میں لیا، اے بابا آپ کے بنا اب نیند نہیں آتی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری ان آوازوں پر رحم کرم نازل فرما، ہمیں سیرہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اعوان و انصار امام زمانے میں شامل ہو سکیں۔ ظہور فرما تعجیل سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔